أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ اس کے اندر ایک جماعت بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کیسے بنے گی۔ فرما دیا کہ جماعت بغیر امیر کے نہیں بنے گی، آپ کا کوئی سرپرست ہوگا تب جا کر آپ کی جماعت بنے گی۔ یہ جماعت مراد نہیں، اس کے اندر گھر بھی، آپ کے گاؤں بھی، آپ کا محلہ بھی، جب تک کوئی ایک بڑا نہیں ہوگا معاملہ نہیں چل سکے گا۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کئی افراد رہتے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے بڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک بڑا نہیں ہے، وہ گھر کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ جس گھر کے اندر ایک سرپرست ہوگا، ایک آدمی کی بات چلے گی، وہ گھر کیا ہوگا؟ امن کے اندر ہوگا۔ اس کی اجازت ہوگی، اس کی اجازت سے کام ہوگا تو کیا ہوگا؟ پریشانی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ انما المؤمنون، صرف اور صرف مومن لوگ۔ کون ہے مومن؟ تعریف دیکھیے اللہ خود کر رہے ہیں، الذین، وہ لوگ مومن ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی توحید کے اوپر بھی ہوں اور رسالت کے اوپر بھی ہوں۔ یہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایک چیز بھی اگر رہ گئی تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب یہ لوگ ہوں رسول کے ساتھ، معاہو رسول کے ساتھ۔ اب رسول امیر ہے نا، دنیا کے اندر جب رسول ہو تو رسول کے آگے کسی کی بھی بات نہیں چل سکتی۔ رسول کے آگے نہ کسی بادشاہ کی بات چل سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور بڑے کی بات چل سکتی ہے۔ رسول سب سے بڑا امیر ہوتا ہے تمام کی تمام امت کا۔ فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب یہ لوگ ہوتے ہیں رسول کے ساتھ امر جامع، کسی اجتماعی کام کے اندر، رسول نے جمعے کے لیے بلا لیا، عید کے لیے بلا لیا، یا کسی مشورے کے لیے بلا لیا، غرض کسی بھی کام کے لیے رسول نے بلایا ہے، تو فرمایا لم یذهبوا، مومن لوگ رسول کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے امیر کو چھوڑ کر نہیں جاتے، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ رسول سے اجازت لے لیں۔ ہاں، اجازت لینے کے بعد کہ اللہ کے رسول میرا یہ عذر ہے، مجھے اجازت دیجئے میں چلا جاؤں۔ ہاں، رسول اجازت دیں تو پھر یہ چلے جائیں، پھر کوئی حرج ان کے اوپر نہیں، لیکن رسول کو بنا بتائیے ان لوگوں نے نہیں جانا۔ اب وہی قانون ادھر بھی چلے گا۔ کیسے؟ کہ اگر کوئی امیر جماعت کا ہے، کوئی گھر کا بڑا ہے، اس بڑے سے اگر آپ اجازت لیں گے، لینے کے بعد اجازت ملنے کے بعد کہیں جائیں گے تو اس کام کے اندر خیر ہوگی۔ اگر گھر کے بڑے کو ناراض کر کے جائیں گے تو کیا ہوگی؟ اس کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ یہی بات عورتوں کے لیے بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ کوئی کام بھی اگر عورتیں کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کرتی ہیں، شوہر کی مرضی اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ شوہر تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اللہ کی پٹکار بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے گھریلو کوئی کام ہے یا باہر جانے کا کوئی مسئلہ ہے، چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، شوہر کی رضامندی ہونی نہایت ہی ضروری ہے۔ عورت کے اوپر کئی حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے بیان کیے۔ فرمایا بہترین عورت وہ ہے، نیک عورت وہ ہے کہ جو شوہر کی غیر موجودگی کے اندر شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ شوہر کی عزت کی حفاظت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جن جن چیزوں کو شوہر برا محسوس کرتا ہے، شوہر کو بری لگتی ہیں، عورت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کو خوش کرے گی، شوہر کی بات مانے گی، اللہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت دیں گے، اللہ اولاد کے اندر بھی برکت دیں گے، اور گھر کے اندر نحوست نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ نے کیا کرنی ہے، اجازت لینی ہے۔ غرض مقصد یہ ہے بات بیان کرنے کا کہ جس کے ماتحت آپ ہیں، جس کے تابع ہیں آپ، چاہے وہ آپ کا خاوند ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی بات مان کر چلیں گے تو کیا ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ اگر اسے ناراض کریں گے تو اللہ کو بھی آپ نے ناراض کیا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں اے محمد الرسول اللہ آپ سے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ نشانی بتا دی، فرمایا جو رسول سے اجازت مانگ کر کسی کام کے لیے نکلتے ہیں وہ لوگ مومن ہیں۔ تو کیا مطلب، جو لوگ اجازت نہیں مانگتے، جو لوگ ویسے ہی رسول سے کھسک جاتے ہیں مجلس قرآن کی حدیث کی چھوڑ کر، وہ کون لوگ ہیں؟ نیچے تذکرہ آئے گا، منافقین ہیں، وہ مومن نہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب یہ لوگ اے محمد الرسول اللہ آپ سے اجازت مانگے، لبعض شأنہم، اپنے کسی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کسی کام کے لیے، فأذن، تو آپ اجازت دیجئے، لمن شئت منہم، ان اجازت مانگنے والوں میں سے جسے آپ چاہیں۔ رسول کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا کہ جس کسی کو آپ اجازت دینا چاہیں اے محمد الرسول اللہ آپ اسے اجازت دیں، جسے نہیں دینا چاہتے اسے آپ اجازت نہ دیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، رسول کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ فرمایا واستغفر لهم اللہ، اور اجازت دینے کے بعد آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ یاد رکھ لیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے نا، یہ عام کاموں کے لیے ہوا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اجازت دینا شروع کر دی۔ منافق آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں عذر ہے، فلاں بہانہ ہے، ہمیں اجازت دیجئے، میری گھر کے اندر ماں بیمار ہے۔ بعضوں نے کہا ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ جو بھی آتے تھے اسے اجازت دے دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اے ہمارے پیارے ہم نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، لیکن آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ آپ نے انہیں اجازت نہیں دینی تھی۔ جنگ کے موقع کے اوپر، جہاد کے موقع کے اوپر، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں گے تو ہر ایک مسلمان نے جمع ہونا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں کہ آپ ان کو رخصت دے دے، ادھر سارے کے ساروں کو اٹھا کر لانا ہے، ہر ایک نے جہاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ یہ معاملات کون سے ہیں؟ جمعہ، عیدین اور جو مشورے وغیرہ ہیں، ان کے اندر جب رسول بلائیں، اب مجمع آ چکا ہے، آنے کے بعد اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے، اجازت لینے کے بعد وہاں سے چلا جائے۔ یہی معاملہ اور چیزوں کے اندر بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ گھر کے اندر کسی بڑے نے آپ کو بلایا ہے کہ آئیں، آپ کے ساتھ مشورہ ہے۔ اب مشورے کے اندر آپ آ چکے ہیں، آپ تب تک مشورے سے واپس نہیں جا سکتے جب تک آپ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ یہی معاملہ ہے، کسی کے گھر کھانے کے اوپر گئے ہیں یا کسی اور تقریب کے اندر گئے ہیں، اور میں جیسے داخل ہوتے وقت اجازت مانگ کر جاتے ہو نا، ایسے ہی واپس نکلتے وقت بھی اجازت مانگ کر نکلو۔ جانوروں والا رویہ مت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو جس کے گھر گئے ہو وہ دیکھتے ہی رہے جی میرا مہمان کدھر چلا گیا، اور مہمان ادھر سے اٹھ کر اپنے گھر پہنچا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، اجازت مانگو، بتاؤ کہ مجھے رخصت دے دیں، اب میں چلا جاؤں اپنے گھر، تو نکل کے آ جائیں اجازت مانگ کر، سلام کر کے۔ فرمایا واستغفر لهم اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ کیوں استغفار کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ سے اجازت مانگی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اپنے معاملے کے لیے جا رہے ہیں، برکت والے کام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
آپ ان کے لیے استغفار کریں. جمعے کے اندر حاضر ہوئے ہیں, جمعہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, سب سے بڑی بات کہ آپ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کی مجلس کی خیر و برکات کو چھوڑ کر یہ لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں, آپ ان کے لیے خیر و استغفار مانگتے رہیں اللہ سے. اس وجہ سے کہا واستغفر لهم اللہ. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے, اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے. فرمایا لا تجعلوا, اے مسلمانوں تم مت بناؤ, دعاء الرسول, رسول کو پکارنا, بینکم, آپس میں, کدعاء بعضکم بعضا, جیسے تم لوگ پکارتے ہو ایک دوسرے کو آپس میں. یعنی جیسے فلاں کوئی چل رہا ہے, اس کو فلاں کو آواز دی, اے فلاں ادھر آ میری بات ذرا سن. فرمایا اتنی جلدی نہ, پتہ چلتا ہے یہ نہیں ہے. جیسے کسی کو آواز دی جاتی ہے کہ فلاں ادھر آ میری بات سن, فرمایا اس طرح یہ نہیں کہنا یا محمد, ایسے آپ رسول اللہ کو آواز نہیں دینی. رسول کو آپ نے بلانا ہے تو کیسے بلائیں گے؟ فرمایا آواز بالکل نہیں دینی, رسول کے سامنے جاؤ گے, جا کر سامنے جا کر بات کرو گے, پیچھے سے رسول کو آواز نہیں دینی. یہ ہی ادب معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے. اپنے سے بڑا کوئی بھی ہے, آپ کا والد ہے, بھائی ہے, بڑا خاوند ہے, کوئی بھی ہے, پیچھے سے اسے آواز نہیں دینی. کوئی مسئلہ ہے سامنے جائیں, جا کر اپنے مسئلے کو بیان کریں. اور اسی طریقے سے جو لوگ آپ کے لیے قابل احترام ہیں, ان کا ادب یہ ہے کہ ان کا جو لقب ہے آپ انہیں اس لقب سے پکاریں, آپ انہیں ان کے نام سے مت پکاریں. اب والد کا نام لے کر والد کو نہیں بلانا, چچا کا نام لے کر چچا کو نہیں پکارنا, بڑا بھائی ہے نام لے کر نہیں پکارنا. اس کے اندر کیا ہے, آپ کی بھی عزت ہے اور جسے آپ پکار رہے ہیں اس کی بھی عزت ہے. اگر والد کو کوئی نام لے کر معاشرے کے اندر آواز دے گا دور سے, والد کی بے عزتی تو ہے ہی ہے, لیکن جس نے پکارا ہے والد کو نام لے کر اس کی بے عزتی بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ نے رسول کو کس طرح نہیں بلانا, نام لے کر نہیں بلانا. کیوں؟ رسول معاشرے کے اندر سب سے زیادہ معزز شخص ہوتا ہے. تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارو. اور اس میں جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول تمہیں بلائے پھر ایسا تم نے نہیں کرنا جیسے تمہیں کوئی اور لوگ بلاتے ہیں. اب کسی نے آپ کو بلایا تو آپ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں. فرمایا نہیں, رسول جیسے بلائے گا رسول کی بات کے اوپر فوراً آپ نے پہنچنا ہے. ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل کی نماز ادا کر رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی ابن کعب, آواز لگائی تو انہوں نے کہا کہ نماز پوری کروں گا, پوری کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس تشریف لے جاؤں گا. نفل نماز پوری کی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی جس ٹائم میں نے تمہیں بلایا اس وقت تم کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میں نفل نماز ادا کر رہا تھا. فرمایا کہ تمہیں تمہارے نفل کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم رسول کی پکار کے اوپر لبیک نہ کہو گے. رسول جیسے پکارے آپ کا کام ہے کہ فوراً رسول کی بات کے اوپر حاضر ہو جاؤ, وگرنہ یہ بھی تمہارا خطرہ ہے کہ تم کفر کے اندر کہیں نہ چلے جاؤ. فوراً رسول کے پاس جانا ہے رسول کی پکار کے اوپر. فرمایا قد یعلم اللہ, تحقیقی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے, الذین ان لوگوں کو, یتسللون منکم لواذا جو کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر. مسجد نبوی کے اندر پلر لگے ہوئے ہوتے تھے, ستون, تو ان ستونوں کے ذریعے پیچھے چھپ کر منافقین کیا کرتے تھے, اپنی آنکھ بچا کر کہ رسول دیکھے نہ نکل جاتے تھے. ادھر رسول قرآن پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, ادھر وہ کیا کر رہے ہیں, ستونوں کے پیچھے چھپ کر نکل رہے ہیں.
याद रखें, कहीं भी कुरान की महफिल हो, कुरान समझाया या पढ़ाया जा रहा हो, उधर से मोमिन शख्स हो, दिल के अंदर ईमान हो, कुरान को छोड़कर नहीं निकलता। ये मुनाफिकीन की निशानी है कि कुरान को बिल्कुल बेतवज्जुही से सुनते थे, कुरान को कोई अहमियत नहीं देते थे। जो तज़किरा उनका कुरान के अंदर आया है, आपके सामने है आयत कि रसूल को देखते थे, आंख छुपाते थे कि ही हमें रसूल देख न ले। अल्लाह फरमाते हैं रसूल तो इंसान है, इससे तो आंख बचा कर निकल जाओगे, लेकिन ऊपर वाली जात का क्या करोगे? मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, मुझसे कैसे बचकर निकलोगे? और इधर भी लोग इसी तरह करते हैं कि अल्लाह करे किसी न किसी तरह कोई बहाना बन जाए, कुरान कानून के ऊपर न पड़े। इस तरह बेशौकी दिखाते हैं कुरान के सामने कि बिल्कुल कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं। 1000 या इससे भी ज्यादा का मजमा इस मोहल्ले के अंदर रहता है कि नहीं रहता? और ये दरस कुरान के कम अज कम कुछ भी नहीं तो 4 साल होने को करीब है। और बाज ऐसे लोग भी हैं, इन्हें बदबख्त कहा जाए या बदनसीब कहा जाए कि कुरान 4 साल से पढ़ा जा रहा है। ऐसे शख्स भी हैं कि एक मर्तबा भी उन्हें कुरान के सामने बैठने की तौफीक नहीं मिली, हैं पूरे मोहल्ले के अंदर और अक्सरियत के साथ हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था आपके सामने कि आप अगर इधर आकर बैठे हैं तो इसके अंदर अपनी खुशनसीबी और अल्लाह की तौफीक है, तब आकर बैठे हैं, इसे अपनी खुशनसीबी समझे। वगरना मुनाफिकीन की हालत देखें, कद यालमुल्लाह, अल्लाह जानता है उन लोगों को, यतसल्ललूना मिनकुम लिवाजा, जो क्या करते हैं, आंख बचाते हैं, पहलूते ही करते हैं, निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं रसूल को धोखा देकर। अल्लाह फरमाते हैं फल यहज़रिल्लज़ीना, बस चाहिए कि डरें, अल्लज़ीना वो लोग, युखालिफूना अन अम्रिही, जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। रसूल का हुक्म है कि कुरान को सीखो, जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, दीन के अंदर कमी कोताही करते हैं, वो लोग डरें। किस बात से? अल्लाह खुद फरमाते हैं अन तुसीबहुम फितनतुन, इस बात से डरें कि दुनिया के अंदर इनके ऊपर आजाब आ जाए, दुनिया के अंदर इन्हें फितने के अंदर मुब्तला कर दिया जाए। अब ये कुरान कह रहा है, किसी और की बात नहीं। औ युसीबहुम आजाबुन अलीम, या उन्हें पहुंचे दर्दनाक आजाब क़यामत का। जो लोग कुरान के मुनकिर हैं, कुरान से पहलूते ही करते हैं या रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, फरमाया तैयार हो जाएं, या तो दुनिया के अंदर आजाब आएगा या मरने के बाद उनके ऊपर आजाब आएगा। अला खबरदार। अच्छा, ये चीजें पूरी सूरत के साथ भी मुताल्लिक हैं। सूरह नूर के अंदर जितने अहकामात पड़े हैं, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म भी है और रसूल का हुक्म भी है। फरमाया जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ेगा, औरतें सुन रही हैं, आपके सामने यह आयत करीमा, पर्दे के अहकामात सारे के सामने, आप सारे बयान हुए आपके सामने। अल्लाह फरमाते हैं जो कोई मुखालिफत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, अन तुसीबहुम फितनतुन, वो चाहे औरत है या मर्द है, वो तैयार हो जाए अल्लाह के अजाब के लिए। औ युसीबहुम अजाबुन अलीम, दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर किसी न किसी जगह पर अजाब जरूर आएगा। फरमाया अला खबरदार, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, ये भी सूरत का मजमून था कि बादशाहत किसकी है? अल्लाह ही की है। मा फिस समावाति वल अर्ज़, जो कोई चीजें जमीन के अंदर हैं और जो कुछ आसमानों के अंदर हैं, सब के ऊपर बादशाहत किसकी है? अल्लाह की है। कद यअलमु मा अंतुम अलैहि, अल्लाह खूब जानता है जो जिस हाल के ऊपर है। आज मेरी हालत लोगों के सामने भली ही कैसी हो, लेकिन अल्लाह मेरे दिल के हाल को खूब जानता है। इसी तरह जितने भी लोग दुनिया के ऊपर चल फिर रहे हैं, हर एक की हालत को अल्लाह खूब जानते हैं, हर एक के बारे में अल्लाह को खबर है। अपनी नीयतें और अपने दिलों को साफ कर लें। फरमाया वयौम युरजाऊन, और जिस दिन लौटाए जाएंगे, इलैहि, उस अल्लाह की तरफ, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलो, बस वो परवरदिगार खबर देगा तमाम उन कामों की जो कुछ तुम दुनिया के अंदर करते रहे हो। और क़यामत वाले दिन होगा इसी तरह, एक एक शख्स को बुलाया जाएगा, फलां इब्ने फलां हाजिर हो जाए, फलां का बेटा फलां,
آ جائے اس نے یہ والے کام کیے ہیں، پورے کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ذرا برابر جتنی بھی نیکیاں یا برائیاں دنیا کے اندر کی ہیں، قیامت میں آؤ گے ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ واللہ، اور اللہ کی ذات، بکل شیء علیم، ہر چیز کا تفصیلی علم رکھنے والا ہے، ہر